بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، جو آیت نمبر 135 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، بنیادی مضمون جو اس میں ہے۔ اب جو پچھلی آیات کا کانٹیکسٹ بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہ بات واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کسی صورت بھی ماننے والے نہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کسی صورت بھی ماننے والے نہ تھے، اور یہ وہ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ قالوا قلوبنا غلف، کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، ماننے والے نہ تھے۔ اب مختلف ہیلے حجتیں کرتے ہوئے، دیگر چیزیں اسی طرح سے کرتے ہوئے، بہانے بناتے ہوئے، اب وہ آخری ایک مقام پر پہنچے، اور اس کے بعد بھی ان کی ڈرامے بازیاں مشہور ہیں، لیکن اسے پہلے یہاں تک پہنچے اور کہنے لگے کس چیز کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی پیچھے ان کا ذکر گزرا، ان کی ملت کا ذکر گزرا، ان کے دین کا ذکر گزرا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اسی کو وہ بنیاد بنا کے کہنے لگے کہ کیا ہو جاؤ، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ کس میں آ جائیں، یا یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں۔ یہی اسی سیم کانٹیکس کے ساتھ یا اسی سیم ورڈنگ کے ساتھ ہم نے پیچھے ایک چیز پڑھی تھی، یعنی وہ اپنی طرف بلانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف آ جائیں۔ اس میں کہا یہ تھا کہ تم خواہ جتنا مرضی ان کا ساتھ دے لو، اس وقت تک یہ تمہارے مددگار نہیں ہوں گے، یا اسلام کو تمہارے مددگار نہیں ہوں گے، کہ جب تک تم ان کو کیا کرو، ان کا دین قبول نہ کر لو۔ اب وہ پراپرلی یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یا کیا ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ اور یا نصرانی ہو جاؤ۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین، وہ دین کے موجد جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا، ان کو جو ملت عطا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو یہ ہدایت اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ وہ اگر ایسی دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت کے جواب میں آپ ان سے کہیں، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ ہم اسی ابراہیم کے دین ہی کی تو پیروی کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا قرآن ہے، یہ جو ہماری کتاب ہے، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ سارے اسی کے دین کے تو ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اب تم بھی اپنی کڑیاں ابراہیم سے ملاتے ہو، لیکن آپس میں اختلاف ہے۔ اختلاف صرف اختلاف نہیں ہے، بلکہ نفرت کی حد تک ہے، ایک دوسرے میں بھی نفرت کی حد تک ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی حد تک ہے۔ تو بھئی جو میرے پاس دین ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، تو یہ وہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے دینوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے دینوں کی تصدیق کرتا ہے، آپ کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، آپ کے نبیوں کی تکذیب نہیں کرتا، آپ کے نبیوں کی بھی صداقت بیان کرتا ہے، ان کی سچائی بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں جو تمہارے نظریات ہیں ان سارے نظریات کو ختم کرتا ہے، ان سارے نظریات کو ختم کرتا ہے اور تمہارے نظریات کو بھی مانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، ایک تو دعوت، کہ دعوت کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ وہ یہودی اگر اپنی طرف بلا سکتے ہیں، اور وہ ایسا دین لیے ہوئے کہ جس کے اندر سکم پایا جاتا ہے، جس کے اندر بات ہو سکتی ہے، وہ دین لے کے تو دعوت دیتے پھرتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس تو پھر وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ، یعنی دین ابراہیمی جس کا اللہ رب العزت نے کہا زیادہ پڑھیں، اور پھر ان تک وہ چیز پہنچائیں، اور ان کو پھر کوشش کریں کہ
خود یہودی اور نصرانی ہونے کے باوجود ہونے کی بجائے وہ دوسروں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اسلام میں لائیں اور مسلمان کریں. لیکن بدقسمتی سے معاشرہ ہمارا اس کے بالکل الٹ ہے. معاشرہ اس کے بالکل الٹ ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں، یہاں پاکستان سے چلے جائیں گے، ان کنٹریز میں چلے جائیں گے، یورپ میں چلے جائیں گے، ان گوروں کی وجہ سے ان کی جو وہ روشنیاں ان کی یہاں نظر آتی ہیں، یہاں دنیا میں، کبھی ان کے چیریٹی کے نام پہ، کبھی انسانیت کے نام پہ، کبھی کس نام پہ، کبھی کس نام پہ، تو وہ جو نوجوان طبقہ ہے بالخصوص وہ ان سے مائل ہو کے پھر اسی طرح سے جو ایکٹیویٹیز انہوں نے خود دین میں کریٹ کی ہوئی ہیں، اس میں کسی حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، فحاشی اریانی کسی چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں اور یہود و نصارہ اس حد تک دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں، جبکہ حکم قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں یہ ہے کہ ان کی دعوت کو رد کریں، انہیں کہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں. اور اسی کے بعد فرمایا کہ وہ کیا ہے، وما کان من المشرکین، اور ملت ابراہیمی کیا تھی کہ وہ مشرک نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا، ایک الہ کی عبادت کرتا تھا، یکتا کی عبادت کرتا تھا. شرک کی ممانعت بھی یہیں سے ہمیں پھر ملتی، شرک کی ممانعت بھی یہیں سے ملتی ہے. شرک کو کنڈیم کیا، شرک نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ ایک چیز جو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں کہ دعوت وہ دیتے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، مختلف ٹولز ہیں، ان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کے پروپیگنڈے ہیں، کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، مسلمان نوجوان نسلوں کے اوپر، کبھی پڑھائی کے نام پہ، اسکالرشپ کے نام پہ، اور کئی کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کبھی اس تہذیب کا، اس ثقافت کا مطالعہ کریں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ وہ کس لیول پر جا کر سوچ رہے ہیں. ہم چونکہ اب پستی کے دور میں ہیں، ہم تنزل کے دور میں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کون سی پالیسیاں ترتیب دے رہے ہیں. کبھی وہ ہمیں مذہب کے نام پہ لڑوا دیتے ہیں، کبھی وہ مذہب کے اندر موجود متفرق جو مسائل ہیں ان میں سے کسی مسئلہ کو ابھار دیں گے، اہل بیت کے حوالے سے کسی مسئلے کو ابھار دیں گے، صحابہ کرام کے حوالے سے کسی مسئلے کو ابھار دیں گے، اسی طرح سے ائمہ کرام کے حوالے سے مسئلے کو، مسائل کو ابھار دیں گے. وہ پروپیگنڈز کرتے ہیں، 20 30 40 سال بعد کے پروپیگنڈز کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں، اور مسلمان پھر اس کا شکار ہو کے آگے چلتے بھی جاتے ہیں، آگے چلتے جاتے ہیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، چونکہ وہاں روشنیاں نظر آتی ہیں، انہیں دنیا کی آسائشیں نظر آتی ہیں، دنیا کی سہولتیں نظر آتی ہیں، دنیا میں ان کو لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس مقام پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ وہ لوگ اصلاً تحریف تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بھولے ہوئے، آخرت کو بھی بھولے ہوئے. اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، جو ابھی ہم نے کل پڑھا، کہ وہ یہیں رہ جانے والی چند روشنیاں ہیں جو ان کو میسر ہیں، یہیں رہ جانے والی روشنیاں جو ان کو میسر ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہیں. جبکہ مسلمان اگر اس کے بتائے ہوئے طے شدہ راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کا آخرت میں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو انجام کرتا ہے وہ بھی ایک اعلیٰ سطح کا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو وہ درجات ملتے ہیں، اس میں بھی اس پر شکر کرنے، اس پر صبر کرنے، جو اس نے اس کو جیسے حال میں بھی رکھا ہے اس پر راضی رہنے کے بدلے پھر وہ انعامات یہاں بھی ہوتے ہیں اور آخرت پہ بھی ہوں. یہی اصل عقیدہ ہے. اب ان کے ہاں بنیاد یہی تھی، اصل عقیدہ توحید اور آخرت ہی تھا، توحید، رسالت اور آخرت ہی تھا. یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جن پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشترک چیزیں ہیں تمام ادیان میں، جو سامی ادیان ہیں. یعنی عیسائیت میں یہ 3 چیزیں مسٹ ہیں، باقی ساری جزیات الگ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے، نبیوں کی شخصیت کے حوالے سے، ذاتی طور پر جتنی ڈائمینشنز اور فروعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ،
کہ وہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، وہ زندہ ہے نہیں زندہ، وسیلے کا کیا کانسیپٹ ہے، دعا کا کیا کانسیپٹ ہے، جتنے بھی عقائد ان کا میلاد منانا اس حوالے سے کیا ہے، وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی بے شک اسی کے ساتھ ہیں، لیکن ایک عنوان کے تحت اس کو رسالت کہا جا سکتا ہے۔ تین چیزیں مشترک ہیں، تین چیزیں۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ ان میں سے کئیوں کو بھلا چکے، اب یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں کی جو تحریفات ہو گئیں، دونوں کی جو تبدیلیاں ہو گئیں، اس تبدیلیوں کی وجہ سے وہ لوگ دین ابراہیمی پر نہ رہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ کتابیں نازل ہوئیں، وہ پیغمبر اور رسول تھے، وہ پیغمبر اور رسول ہیں، اور ہم ان میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے، ان کی نبوت کے حوالے سے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو قتل بھی کرتے رہے ہیں ان کے، بعض کو بعض پر فضیلت بھی دیتے رہے ہیں، بعض کو اللہ کے بیٹے کہتے رہے ہیں، بعض کو بیٹیاں کہتے رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ تو وہ لوگ اب دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابیں تبدیل کر لی، احکامات تبدیل کر لیے، حرام چیزوں کو حلال کر لیا، حلال چیزوں کو حرام کر لیا، وہ تو سارا دین یہیں پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے، جس کو دل کیا، جس برائی کو دل کیا، اس برائی کے لیے اپنا قانون تورات سے نکال لیا، اپنا ہی قانون انجیل سے نکال لیا، زبور سے نکال لیا، مجموعی طور پر کتاب مقدس سے نکال لیا، اپنے مرضی سے، اپنی مرضی سے بنا کے۔ تو پھر دیکھنے والے اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا المیہ ہے جو بات سمجھا رہا ہوں، تو وہ اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آسائشیں ادھر ان کو نظر آ رہی ہیں۔ دین اسلام یہاں آسائش تو دیتا ہی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے رستہ متعین کیا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ یہ ہے کہ محنت نہیں کرو گے، اسباب نہیں کرو گے، اور اسباب کے ساتھ ساتھ استقامت اختیار نہیں کرو گے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، بے شک وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے، اللہ نے فرما دیا، دنیا میں ان کا جو حصہ تھا اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی منشا ہے، وہ اس کی مشیت، وہ اس کی مشیت ہے۔ تو یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ان کے دعوت کے اسلوب تو اپنی جگہ، جو اصلاً دین ہے اس میں کتنی ضرورت ہے دعوت کی، کتنی ضرورت ہے دعوت کی، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کہ قولو، اے مسلمانوں تم کہہ دو، آمنا کہہ دو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف۔ اب یہ اللہ رب العزت نے پیٹرن بتا دیا کہ دین ابراہیمی ہے کیا جس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تو اگر ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان، نہ وہ مشرکوں میں سے تھا، یہ پچھلی آیت میں فرمایا، اور اگلی آیت میں فرمایا وہ پھر مشرکوں میں سے نہیں تھا تو کیا تھا، وہ یکتا ایک اللہ پر ایمان لانے والا تھا۔ تو مسلمانوں تم بھی کہو کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور کیا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہودیوں کے پاس جو ہے وہ ایسا نہیں تھا، ہم تو مانتے ہیں تورات کو، ہم تو مانتے ہیں زبور کو، ہم تو مانتے ہیں انجیل کو، اور ہم تو مانتے ہیں تمام کے تمام ان انبیاء کو جو اس کائنات میں آئے، ہم نے کسی کے بارے میں کبھی نہیں کہا۔ تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا کفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ پیٹرن بتا دیا کہ تم ایسے نہیں ہو، تمہارے اوپر جو نازل ہو اس پر بھی، اور پھر ان کے ہی آباء و اجداد ابراہیم جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان کی اولاد پر ایمان لاتے ہیں، اسماعیل و اسحاق پر اور یعقوب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ان سب چیزوں پر جو ان کو دیا گیا، ان سب چیزوں پر۔ پہلے بھی ایک دن بات ہوئی تھی کہ 313 یا 304 مختلف عدد ہے، 314 بھی کہتے ہیں،
تو 313 برگزیدہ انبیاء کرام ہیں، 313 ان میں سے 104 ہیں جو پھر ان کو پھر مقام ہے جن کو کتب اور صحائف دیے گئے، پھر ان میں سے 4 ہیں جن کو پرٹیکولر کتب دی گئی. ٹھیک، تو اس طرح سے ہمارے نزدیک تمام انبیاء برابر ہیں، تمام انبیاء برابر ہیں، اور ان پر جو جہاں پہ جو حکم ہے کہ ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ تو تم نخرے کرتے ہو اور ایمان نہیں لاتے، بلکہ چینجنگ کرتے ہو، تبدیلیاں کرتے ہو. پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ اسی میں لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، تو ہم تو ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو وہ سب برابر ہیں، اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اور نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں، معبود واحد کے. پھر توحید کی یہاں پہ یعنی یوں کہہ دیں کہ بریکٹ لگا دی، شروع بھی توحید سے کیا، اللہ کے نام سے، اور آخر بھی جو کیا وہ بھی اللہ کے نام سے، اور اللہ ہی پر ایمان، توحید پر ایمان، تو توحید پر تھے وہ. پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ 137 میں پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں، محض مخالفت میں ہیں. ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، تم کس طرف جا رہے ہو، کون سی باتیں کر رہے ہو، تم کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ دین تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ان کے سامنے یہ باتیں ساری رکھو، انہیں بتاؤ، اگر وہ مان لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ مان لیں تو ہدایت پا جائیں گے، یہ اللہ رب العزت فرما رہے. تو یہی قاعدہ اور کلیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ خام خواہ کی چیما گوئیاں، خام خواہ کے ٹامک ٹولے، خام خواہ کی سہولتیں نکالنا، خام خواہ کی یہاں سے اس طرح کی باتیں نکالنا کہ جس سے نفس اور جو ہوس ہے وہ پورا ہو، تو یہ ہمارے ڈھنگوسلے ہیں بیسیکلی. وہ اس کی ذکر بھی فرما دیا آگے کہ اگر وہ مان لیں اور عمل کریں تو واقعی ہدایت پائیں گے. وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر وہ پھر اس سے بھی منہ پھیر لیں اور کوئی نئی چیز لے آئیں، حجت لے آئیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ محض مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دین کی مخالفت کہاں لے جائے گی؟ وہ یقیناً 2 ہی پوائنٹ اس نے بنائے ہیں. ان لوگوں کو جو اس کو مانیں گے ان کو جنت میں لے جائے گی، جو اس کو نہیں مانیں گے اس کو دوزخ میں لے جائے گی. لیکن یہ اس کا رحم دلی ہے کہ وہ یہاں پہلے بتا رہے ہیں، یہ اس کا پیار ہے کہ وہ پہلے بتا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لہذا محتاط رہنا. ہمیں بھی بتا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے بتا رہا ہے، بات ان کی کر رہا ہے لیکن ہمیں سنا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی نفسیات، اس طرح کی چیزیں تمہارے اندر مسلمانوں نہیں ہونی چاہیے. مانو تو دل سے مانو، ہدایت پا جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مخالفت میں کہہ رہے ہو، اور انجام کیا ہوگا وہ ایک الگ چیپٹر. پھر اسی طرح سے پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. پھر مسلمانوں پر جب یہ ذمہ داری عائد کر دی، مسلمان کام کرنے لگ گئے اور یہ چیزیں کر دی، پھر اس کے بعد ان کو حوصلہ بتا دیا اور کہا کہ پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو شر کریں گے تو اللہ اس شر سے تمہیں بچا لے گا، تم مسلمانوں محفوظ ہو. تو یہ کیا کم بدلہ ہے کہ آپ حق کی دعوت بھی دیں اور ان کے شر سے بھی اللہ بچائے آپ کو؟ یہ کیا مسلمان ہونے کا کم بدلہ ہے؟ اس سے زیادہ کی کیا توقع ہے؟ تو پھر یا کیوں رکھتے ہیں؟ دینے والی ذات تو بے شک اتنی وسیع ہے کہ اس کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. دینے والے چونکہ وہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عادل ہے، سب کچھ تو وہ ہے، فاضل ہے، سب کچھ ہے ہی وہ. تو پھر یہاں پہ کوئی حد اور قید نہیں ہے. لیکن بطور انسان اتنا کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے، وہ جانتا بھی ہے جو ان کے دلوں کے اندر ہے. اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کے حوالے سے ہمارے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ عقائد چینج نہیں ہوتے، لیکن اصل میں ان کی ذاتی جو خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے. پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے
بہتر ہے اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. دیکھیں، دین ابراہیمی کی بات کی اور دین ابراہیمی کو اپنا رنگ قرار دیا. یہاں آ کے بات کو سمیٹا اور کلوز کیا. کیا کہ یہ تو اللہ کا رنگ ہے جس کی توفیق اس نے تمہیں دی ہے. اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لو، اس شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر لو، ان احکام کو اپنے اوپر لاگو کر لو. تو کیا ہوگا؟ ان احکام کے ذریعے سے اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، اللہ کی صفات کا پرتو چڑھ جائے گا، اللہ کی صفات کا پرتو آپ میں نظر آنے لگ جائے گا، اللہ کی صفات کا پرتو نظر آنے لگ جائے گا. تو یہ صبغۃ اللہ انتہائی اہم ترین، کہ ساری چیز اگر بندہ شریعت پر عمل کرے، دین پر عمل کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس سب پر عمل کریں، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا رنگ ہے. اس کو اللہ نے خود اپنا رنگ قرار دیا ہے دین ابراہیمی بیان کرنے کے بعد. اور پھر اس کی ہم نے چند تفاصیل دیکھی. تفصیل دیکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جب یہ صبغت اللہ پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، جس پہ چڑھ گیا وہ فلاح پا گیا، اور اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. یہ بھی ہمیں ہی ماننا ہے. یہ ہمیں انفرادیت جو ہمارے دین کی ہے ثابت کرنی ہے، الگ رہ کے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں. جو چیزیں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملی ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہے. یہ رنگ اپنے اوپر چڑھنا چاہیے اور عبادت گزار بندے بننا چاہیے. پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ میں فرما دیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں، خالصتاً اس کے ہو چکے ہیں. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے امن سے متعلق. امن سے متعلق یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرنا، آپس میں فساد کرنا، دنگا کرنا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ وہ تمہارا رب ہے یا میرا رب ہے. کسی کو کہنا وہ تمہارا نہیں ہے ہمارا رب ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرنا اس سے سختی سے منع فرما دیا. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، اس معاملے میں جھگڑا کیسا، وہ تو سب کا رب ہے. پھر اس کے بعد جو خصوصی بات وہ یہ کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. تو بات یہاں پہ جھگڑا نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں کھینچی، شر نہیں پھیلایا، فساد نہیں کیا، جبکہ وہ چاہتے ہیں فساد کریں، ہمارے ساتھ لڑیں. تو یہاں کوئی فساد نہیں پھیلایا، شر نہیں پھیلایا. فرمایا ان سے کہیں کہ تمہارے اعمال تمہارے پاس ہیں، ہمارے اعمال ہمارے پاس ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں. تم اپنے آپ کو خالص کرو اللہ کے ساتھ، تمہارا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ کوئی اور کرتا ہے یا نہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ. تو یہی مسلمانوں کے لیے ہیں، اور مسلمانوں کی نجی زندگی میں یہی کلیہ اپلائی ہوتا ہے کہ خود کو بہتر کر لیں، معاشرہ بہتر ہو جائے گا. خود کو بہتر کر لیں، دوسروں کو، ہم جب کہ دوسروں کو تبلیغ ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہمارے اعمال کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہ پھر اسی طرح سے اگلی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 140، اس میں کہ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ اب یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے. پہنچتے ابراہیم علیہ السلام تک ہیں لیکن یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، کیٹیگری میں جو ہے وہ کرتے ہیں، کیٹیگری میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ نصرانی یہ یہودیوں کے ہیں، یہ نصرانیوں کے ہیں، اور کئیوں کا انکار کرتے ہیں، کئیوں کو قتل کرتے ہیں. فرما دیں نصرانی تک، فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے یہ کہ کسی کو تم بڑا کہو، کسی کو چھوٹا کہو، کسی کے ساتھ تفریق کرو، کسی کے ساتھ نہ کرو؟ کون ہو بھائی تم؟ کس نے کہا کہ تم یہ فرق کرو؟
یہ اب اللہ رب العزت اپنا اختیار بتا رہا ہے، فرما رہا ہے اعلم ام اللہ، کہ تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، فرمایا کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ ساریاں گواہیاں اس کتاب میں، تورات میں موجود تھیں، لیکن یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جہاں پہ ذکر دیکھتے تھے بات ہو چکی، اس ذکر نکال دیتے تھے، انگلیاں رکھتے تھے، چھپا لیتے تھے، ختم، چھپا لیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آخری آیت کریمہ آج کی، تل کا امتن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ بات پہلے پارے میں یہاں پہ ختم کر دی کہ ان کے جتنے اعمال ہیں، ایک دن تیمور کا یا حفصہ باجی کا سوال تھا، جہاں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں اور ختم ہو رہا ہے، ہمارا آدھا منٹ غالباً ہے، کہ پوری باتیں کرنے کے بعد، خصوصیات بتانے کے بعد، پارے کے اینڈ پہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں فرما دیا ان کے اعمال ان تک تھے، تمہارے اعمال تمہارے پاس ہیں، تم اچھی چیزیں حاصل کرو، ان کی سائیکی میں نے بتا دی، ان تک پہنچو، اپنے دین کو پہنچاؤ اور اسلام میں لوگوں کو داخل کرو۔ یہ اس سوال کا بھی جواب ہے۔ تو یہاں پہ آج کی بات ختم کرتے ہیں۔